تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سلامتی والی زندگی عطا کی۔ اور شاعر لکھتے ہیں کہ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور یہ حق ہے، باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا، باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر زندگی نڈھال ہے، باپ کے بغیر زندگی نڈھال ہے۔ آج کل اس دور حاضرہ میں بہت سارے اکثر لوگ اپنے مکان کے دروازے پر یا بہت ساری جگہ میں نے مسجدوں میں بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، یا اپنے مکان میں یا نعت میں یا بولنے میں یا محمد لکھتے ہیں نا، یا محمد۔ بہت ساری جگہ میں نے مسجدوں میں بھی دیکھا ہے کہ یا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یا محمد کہنا مسجد یا گھر کی دیواروں پر لکھنا کیسا ہے؟ یا محمد بہت سی مسجدوں میں یا اللہ کے ساتھ یا محمد بھی لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگ اپنے گھر کی دیوار پر یا دروازے پر یا محمد لکھواتے ہیں۔ اسی طرح ایک لوگ نعت میں بھی دیکھنے کو یا محمد آپ سا نہیں، بہت سارے کلام ہیں اور بھی بہت سی نعتیں ذکر ہیں جس میں یا محمد دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ یہ شرعاً یہ کہنا لکھنا جائز نہیں۔ یا محمد لکھنا یا پڑھنا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ پکارو جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اور فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 157 پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ذاتی نام سے پکارنا حرام ہے، اور یہ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 157 کے اندر لکھتے ہیں۔ اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے کہ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں پکارا ہے، کہیں قرآن میں نہیں آیا یا محمد، کہیں پکارا ہی نہیں۔ جہاں جب بھی پکارا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا مزمل، طٰہٰ، یاسین، صفت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام لے کر نہ پکارا تو ہم غلاموں کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ لہٰذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد کے ذریعے نہ پکاریں، بلکہ اس کی جگہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کے نام سے ہم پکاریں، یا ذکر بھی کریں، نعت پاک بھی پڑھیں،
یا ذکر بھی کریں تو یا محمد نہیں بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہم ان القابوں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ اور بعض لوگ دروازے پر لکھ لیتے ہیں اور مسجدوں کے در و دیوار پر لکھ لیتے ہیں لا علمی کی بنا پر، تو لہٰذا ہم ایسے لکھنے سے بچیں، بلکہ ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے جب شریعتاً جائز نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یا محمد لکھنا پڑھنا حرام ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لے کر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، تو ہم غلام ہیں نا، ہم تو انسان ہیں۔ وہ خالق ہو کر نہیں پکارا تو ہم بندہ ہو کر کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ لکھ لیتے ہیں، منع کرنے پر مجوری کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نعت بھی پڑھتے ہیں یا محمد یا محمد نہیں، بلکہ یہ شریعتاً جائز نہیں ہے، منع ہے، اور بزرگوں نے بھی منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ گریز کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دور میں اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے یہاں کے حالات میں، نام کیا بھی محمد، نام کیا ہے محمد، محمد صرف محمد نام رکھنا بھی تو جائز نہیں ہے نا، کیونکہ خاص یہ محمد نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ذاتی نام ہے۔ تو ہم اپنے نام صفاتی نام رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نام ہے ذاتی، زمین میں محمد ہے اور آسمان میں احمد۔ ہم صرف احمد بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ غلام احمد کہہ سکتے ہیں، غلام محمد کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں نبی، نبی نبی پکارتے ہیں، نہیں، ہم نبی بھی نام نہیں رکھ سکتے، یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے ہے، بلکہ ہم پکاریں گے غلام نبی۔ محمد محمد نام رکھتے ہیں نا، یہ شریعتاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہم نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر محمد آصف، محمد کامل، محمد علی، محمد، ہاں ہم نام رکھ محمد لگا سکتے ہیں، صرف خالص محمد صرف ہم برکت کے لیے رکھیں، پکارنے کے لیے کچھ اور نام رکھیں، تاکہ اگر کوئی انسان گالی بکتا ہے نا، اس نام کا احترام ضروری ہے، اس نام کا احترام بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس نام کا احترام نہیں کریں گے نا تو گناہ گار۔ لوگ کہتے ہیں نا اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کا نام اگر صرف محمد ہے، ارے وہ ہے نا گالی بکر، ارے فلانا وہ ہے نا، تو جس کا نام عظمت والا برکت والا ہو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ناموں پر نام ہو، تو اس نام کو لے کر برا بھلا بھی کہنا جائز نہیں، منع ہے کہ اس نام اس انسان کی کوئی پہچان لے کر اس انسان کی اس کمی کو، اول بات تو یہ ہے کہ ہم کسی انسان کی کوئی کمی کو اس کے منہ میں یا ان کے پاس جا کر بتلائیں، پیار سے سمجھائیں، اگر پیٹھ پیچھے بولیں گے تو پھر وہ غیبت ہے۔ اگر حقیقتاً میں اگر وہ برائی ان کے اندر بھی ہے نا، تو ان کے پیٹھ پیچھے اگر بولیں گے تو وہ چغل خوری میں شمار ہے، غیبت میں شمار ہے۔ ہاں اگر ہے کوئی برائی، اگر شریعت کے مطابق ہم چاہیں تو اس کی غلطی کو ان کے سامنے ظاہر کریں اور کہیں بھائی یہ آپ کے پاس یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شریعتاً منع ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ الگ ہے، تو انہیں بطور سمجھانے کے لیے آپ اس کے ہی سامنے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج اس دور حاضرہ میں اکثریت لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم تو گناہ نہیں کرتے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم اس کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی بات کرتے ہیں نا، اگر نہیں ہے تو تہمت ہے، اگر ہے تو چغل خوری، ان کے پاس جا کر کہہ دو
یا پھر ان سے بچو، خاموشی اختیار کر لو۔ اگر اللہ نے زبان میں طاقت و قوت دی ہے، ہمت ہے، جسم میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، تو ان کے سامنے کہو بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہ کریں آپ، اللہ رسول کو ناپسند ہے، آپ کو مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے، تو ہم خاموشی اختیار کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں نا من سکت نجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ خاموشی میں عزت ہے، جس نے خاموشی اختیار کیا وہ نجات پا گیا۔ تو جتنا بولیں گے زیادہ بولیں گے، ہو سکتا ہے بولنے میں کوئی غلط الفاظ نکل جائے، کوئی کفریہ کلمات نکل جائے، کسی کے لیے گالی نکل جائے، کسی کے لیے غیبت نکل جائے، کسی کے لیے چغلخوری نکل جائے، تو اس میں کیا ہے کہ زیادہ بولنے سے خاموشی بہتر ہے، خاموش۔ ہاں اگر ہم نے کسی کی شان میں چغلخوری کی یا گستاخی کی یا اسے برا بھلا کہا تو پھر بہت بڑا نقصان ہے۔ آج تو ہم یار دوستوں میں بیٹھ کر کسی کی چغلخوری کرنے میں ہچکچاتے نہیں، بلکہ انسان اپنے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور اپنے ساتھ اتنا بڑا نقصان کرتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اسے کیا ہے خبر بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے آپ کی برائی کی تو آپ کا فائدہ ہے، مجھے گھاٹا ہے، مجھے نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ ساری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو اور سارا دولت چور لے جائے یا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس سے بھی بڑا نقصان کسی انسان کی برائی کرنے میں، اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ ایسے پرختن وقت میں اللہ حکم فرمائے گا کہ اس بندے کے نام اعمال کا جائزہ لو۔ فرشتے نام اعمال کا جائزہ لیں گے اور کہیں گے مولا اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، پھر حکم ہوگا دوبارہ چیک کرو۔ جب دوبارہ چیک کیا جائے گا نا تو پھر نظر آئے گا کہ ہاں اس انسان نے دنیا میں رہ کر کسی انسان کے لیے غلط سوچا تھا، چغلخوری، غیبت، یہ تو بڑا گناہ ہے، برا سوچا تھا، پھر حکم ہوگا روک دو۔ اس بندے سے کہو کہ جس بندے کے بارے میں اس نے غلط فہمیاں دماغ میں پالا تھا، غلط سوچا تھا، غلط بولا تھا، جاؤ اس بندے سے معافی مانگو۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں رب بھی معاف نہیں کروں۔ اب وہ میدان محشر کی گرمی جو جانوں کو پگھلانے والی ہوگی، سورج قریب سے قریب تر سباباس، سورج کا رخ سیدھا ہو جائے گا۔ ابھی جو سورج ہے نا پیٹھ زمین کی طرف ہے، رخ آسمان کی طرف ہی ہے۔ جب پیٹھ کا یہ عالم ہے ہم سے گرمی برداشت نہ ہوتی، اور کتنا دوری پر ہے، چوتھے آسمان پر۔ اگر اس دور کے حساب سے اگر جہاز کا سفر کریں نا تو تقریباً 22 سال کے بعد جا کر تک سورج میں پہنچے گا، وہ جہاز کی تیز رفتار میں۔ جہاز پر سوار ہو کر کوئی ہم چاہیں کہ ہم سورج پر پہنچے تو کتنے سال لگیں گے؟ 22 سال۔ اتنی دوری پر سورج ہے اور پیٹھ زمین کی طرف ہے تو ہم سے گرمی برداشت نہیں۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں حیرانی پریشانی، زبان سوکھ کر پیاس کے مارے کانٹے ہو جائیں گے، اتنا پرختن زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس پرختن وقت میں نام اعمال میں ساری نیکیاں بس غلط سوچنے کی، پھر وہ ڈھونڈے گا میدان محشر میں، تو سب ہوں گے نا، ڈھونڈتے 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 اسے وہ پالے گا۔ وہ کہے گا یار میرے اعمال کا جائزہ لیا گیا، میں نے زندگی میں تمہارے لیے برائی کی تھی یار، ایک بار مجھے معاف کر دو۔
اگر تم معاف کر دو گے نا تو میری بخشش ہو جائے گی. وہ انسان سوچے گا اب تو موقع ہے, کہے گا نہیں میں معاف تو کر دوں گا لیکن شرط ہے. بولے کیا؟ مجھے اپنی ساری نیکیاں دے دو. اب وہ تو جنت بھی دیکھے گا, جہنم بھی دیکھے گا, میزان عدل بھی, نفسی نفسی کا عالم بھی, سورج قریب ہے. اس نفسی نفسی کے عالم میں کہے گا یار میں نے ساری نیکیاں دی تو مجھے معاف تو کر. اور جب ساری نیکیاں دے دے گا تو پھر بچے گا کیا؟ یہاں تک کہ کوئی گناہ نہیں تھا, صرف برائی, ایک برائی, ساری نیکیاں دے دی, اس کے سارے گناہ اور ادھر کی ساری نیکیاں. ہم نے جس نے برائی کی اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس, جس کی برائی ہوئی اور جس کی برائی کی اس کے گناہ ان کے پاس. اللہ کا حکم ہوگا اسے جہنم میں اور اسے جنت میں. کتنا بڑا نقصان ہے. آج تو ہم خوشی خوشی برائی کر لیتے ہیں نا, خوشی خوشی چغل خوریاں کر لیتے ہیں. بچیں, خاموشی اختیار کریں. اگر زبان میں طاقت ہے تو پھر کہہ دیں ان سے کہ بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے, اللہ رسول کو ناپسند ہے, یہ گناہ کا کام ہے. اگر نہیں نا تو پھر خاموشی اختیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سکتا نجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. اور خاموشی میں عزت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.